تمام گناہوں کی جڑ وہ بے صبری سے شروع ہوتی ہے اور تمام نیکیوں کی جڑ وہ صبر سے شروع ہوتی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں صبر تمام اخلاقیات کا مجموعہ ہے اور بے صبری تمام بد اخلاقیوں کا مجموعہ ہے. یعنی یہاں سے ہر شے کی کیا ہوتی ہے؟ یہاں سے ہر شے کی شروعات ہوتی ہے. اور اسلام بھی اور آج کی دنیا بھی انسان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جیتے ہوئے اور بولے بھائی جیتے ہوئے اور ہارے ہوئے. جیتنے اور ہارنے میں صرف ایک شے کا فرق ہے اور وہ صبر ہے. جو صبر کر جاتے ہیں میرے بھائی وہ جیت جاتے ہیں، اور جو صبر نہیں کر پاتے یہی لوگ ہیں جو ہار جاتے ہیں. اور جو لوگ ہار جاتے ہیں، اکثریت کیا ہوتی ہے میرے بھائی یہ دیکھنے میں وہ ہار جاتی ہے، کیونکہ صبر کا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے. اللہ کی رستے کو مضبوطی پکڑ رکھنا یہ مشکل راستہ ہے. اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں یاریاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو صبر والے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو آلریڈی کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ ان سے نسبت سے ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی کامیاب ہیں، کیونکہ یہ خود سے اس صبر کا راستہ لینا نہیں چاہتے، وہ اس راستے پہ چلنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ راستہ بڑا مشکل راستہ ہے جس کو اللہ نے خود کہا ہے. شاید یہ واحد عمل ہے قرآن کے اندر جس کو اللہ نے کہا ہے یہ اختیار کرو، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے پیدا کیا اس کائنات اور میں جانتا ہوں کیا مشکل ہے اور کیا آسان ہے، اور اللہ خود کہتا ہے صبر کرو، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. اس لیے علماء بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ صبر اور کامیابی یہ آپس میں رشتہ دار ہیں. جہاں پہ ایک ہوگا وہاں پہ دوسرا بولے بھائی لازم ہوگا. اگر بندہ کامیاب ہے تو وہاں پہ صبر تھا، اور اگر بندہ صبر ہے وہاں پہ کامیابی ہوگی. یہ دونوں ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں، یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. آپ صابر ہیں آپ باذن اللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. آپ بے صبر ہیں آپ دنیا میں بھی ناکام ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہوتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی ہے نا، یہ جو آج کی نسل ہے، اگر آپ آج کی نسل اور پچھلی نسل میں ایک بنیادی فرق ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ صبر. آج کی نسل میں کیا ہے؟ صبر نہیں ہے، اور ہماری جو پچھلی نسل ہے اس میں صبر بہت زیادہ ہے. میں ویسے ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کسی بابے بزرگ کو دیکھو نا، موٹر سائیکل بھی گھنٹے میں دھوئے گا، آرام سے ایک ایک چیز کو کیا کرتا ہے اور جو نوجوان ہے وہ 2 منٹ میں بھگتانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ صبر نہیں کر پاتا کہ ایک ایک چیز کو صاف کرنا، کہیں پہ کوئی کیڑا گند نہ رہ جائے، اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. اس سے نہیں ہوتا یہ. اور جو ہماری پچھلی نسل ہے اس میں ایک بنیادی شے کیا ہے؟ اس میں یہ صبر تھا. یہ فرق پتہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ آیا ہے. کیونکہ ٹیکنالوجی کا جہاں پہ فائدہ ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے؟ اس نے آج کی نسل صبر چھین لیا ہے، کیونکہ ایک کلک پہ سب کچھ مل جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو بھی چاہیے آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن زندگی ایسی نہیں ہے. اس کو کیا لگنے لگ جاتا ہے؟ زندگی بھی ایسی ہے. جو ہر شے موبائل سے حاصل کر لیتے ہیں نا، اس کے لیے لائن میں کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ لائن میں کھڑا ہوگا لیکن لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، بڑا مشکل ہوگا اس کے لیے کرنا، کیونکہ اس شے نے اس کے اندر سے صبر چھین لیا. ٹیکنالوجی نے اس کے اندر صبر چھین لیا، کیونکہ اس کو لگتا ہے ایک بٹن دباؤ سب کچھ ہو جانا چاہیے. لیکن فطرت کی رفتار ابھی بھی وہی ہے جو بابا آدم کے دور میں تھی. فطرت ابھی بھی ویسے ہی چلتی ہے جیسے شروعات سے چلتی آ رہی ہے. کامیابی کے ابھی بھی وہی اصول ہیں جو شروعات سے چلتے آ رہا ہے. اس میں کوئی ٹیکنالوجی داخل نہیں ہو سکتی ہے. آپ ویسے ہی صبر کرنا پڑے گا جیسے ان لوگوں نے صبر کیا تھا. آپ نہیں کر پاتے تو آج کی نسل میں یہ شے نہیں ہے، اس لیے بے استادے ہو جاتے ہیں. کیونکہ استاد کی شاگردی میں رہنے میں بھی صبر چاہیے، کسی کے انڈر لگ کے کام کرنے کے لیے صبر چاہیے. اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، اپنی ایگو کو مارنا پڑتا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. تو آپ جتنے بھی انبیاء ہیں قرآن کے اندر، اللہ کی قسم ان کے پیچھے صرف ایک ہی تلوار کھڑی ہے، اللہ کی قسم، اور صبر ہے.